فاتحہ بسم اللہ الرحمن نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد و محمد۔ کس وجہ سے نازل ہوئی؟ بس کس وجہ سے نازل ہوئی؟ بس یہی میری تقریر بھی ہے، یہی حدیث قصہ بھی ہے، یہی سب کچھ میں نے عرض کر لینا ہے۔ حدیث قصہ کے جو راوی ہیں وہ پہلی راویہ تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے معصوم پہچانے جاتے ہیں، مولا دن سلامت رکھے، یعنی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام صلی اللہ علیہ محمد، وہ پہلی راویہ ہیں۔ اور پھر میرے نبی کے وہ صحابی راوی ہیں کہ جن کے گھر میرے نبی کی اونٹنی جا کے بیٹھی تھی جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے روایت فرمائی ہے جناب سیدہ سے۔ اور یہ صرف رسول خدا کے صحابی نہیں، امام محمد باقر علیہ السلام تک ہر امام کے بھی صحابی ہیں، تو وہ بھی راوی ہیں، ان نے روایت کی ہے جناب سیدہ سے۔ سیدہ فرماتی ہیں، اردو چی پڑھی ہے کہ عربی چ پڑھی ہے؟ کیونکہ تسی عربی چوکھی جان دیو، میں آکھے وہ چلو مولا دن سلامت رکھے، کیونکہ عربی جانن والے ہو نا جی، وہ پھر عربی جانن والے بندہ پنجابی یا اردو ہی پڑھے تو چنگا نہیں لگتا، وہ میں اس وجہ دن پوچھ لیا باقی میں نہیں سن لیجیے۔ مولا دن سلامت رکھے، ایک باری صلوات پڑھو سرکار کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ سیدہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، جسم میں کمزوری وہ محسوس کر رہے ہیں، ضعف وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ کہ جہاں ضعف ہے نہیں۔ مولا دن سلامت رکھے، دوسرا تھوڑی توجہ فرمانی میرے، ایک اور اعلان سارے رل کے سن لئیے۔ ہون توجہ ہے جی میرے، ہون ایک بار سارے رل کے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کمزوری وہ محسوس کر رہے ہیں، ضعف وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ کہ جہاں ضعف ہے نہیں۔ یہ ضعف بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ نبی پر، نبوت پر بیماری جو ہے وہ اثر کرتی نہیں۔ اگر نبی پر بیماری اثر کر جائے تو وہ نبی نہیں رہتا، مولا دن سلامت رکھے، وہ نبی نہیں ہوتا کہ جو بیماری کے تابع ہو جائے۔ بیماریاں یہاں آتی نہیں ہیں۔ تو یہ ضعف کیا تھا، یہ کمزوری کیا تھی؟ یہ کمزوری جو محسوس کر رہے، کنہ کے ٹائم جو میرے کو میرا میرے کنہ کے ٹائم ہے، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہو، میں وہ شک کرتا ہوں لمحہ ہو جاؤں گا۔ جو نبی جو ہے نا وہ کمزوری محسوس نہیں کرتے، وہاں کمزوری ہوتی نہیں۔ اب کمزوری تھی کیا، کس وجہ سے فرمایا کہ جسم میں کمزوری ہے، اور پھر سیدہ کے دروازے پہ آ کے فرمایا، سیدہ کے سامنے آ کے فرمایا۔ پتہ چل گیا کہ جہاں نبی بھی اگر کمزوری محسوس کرے تو شفا سیدہ کے در سے ملتی ہے، مالک دن سلامت رکھے، وہاں سے شفا ملتی۔ اب میرے نبی کو جو کمزوری تھی وہ تھی کیا؟ کمزوری یہ تھی کہ نبی کو چاہیے تھے صدیق بیٹے، نبی کو چاہیے تھی صدیقہ مستورات۔ نبی نے اعلان اللہ نے فرمایا تھا، میرا حبیب ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی مستورات لاؤ ہم اپنی مستورات لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے نفس لاتے ہیں، اور جنگ نہیں کرنی۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، آج جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے۔
بسم اللہ، مولا سلامت رکھے، فرما رہا جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے، اب بھیجنی تھی جھوٹوں پہ لعنت، لعنت کتھے ٹورنی آئی؟ جھوٹیاں دے۔ اب نبی کو وہ چاہیے تھے کہ جو ہر جگہ پر سچے ہوں، جو نبی کو صدیق لگے، وہ صدیق ڈھونڈنے کے لیے نبی سیدہ کے دروازے پر آ گئے۔ مولا سلامت رکھے یار، یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے نبی کو صدیق بیٹے بھی مل گئے، صدیقہ مصدور بھی مل گئی، صدیق نفس بھی مل گیا۔ اب جیسے ہی نبی آئے نا، فرمایا جس سے میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، سیدہ نے یمنی چادر دی اور آپ لے کے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ امام حسن تشریف لائے، آ کے عرض کی اماں میرا سلام ہو۔ حدیثے کے ساتھ جنہ سنن دا سواب ہے نا، کیونکہ اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے ہیں، یہ حدیثے کے ساتھ جتھے پڑھی جاوے اوتھے فرشتے نازل ہوندے ہیں۔ عام گھارے جی پڑھی جائے تو فرشتے نازل ہوندے ہیں، تے مجلس گاہ وچ ہووے تے وہ اور زیادہ فضیلت دا مقام، کیونکہ آج جتھے تسی ہون بیٹھے ہو نا، یہ زندگی دا حصہ نہیں، یہ جنت دا حصہ ہے۔ مولا سلامت رکھے، جتھے تسی بیٹھے ہو یہ تہاڈا بانا جنت جی بانا ہے، تو پھر جنت ہی بندہ بیٹھا ہوئے تو پھر رحمت دے فرشتے پہ آؤندے ہون، یہ بڑا عظیم مقام۔ مولا سلامت، اب وہ مولا حسن تشریف لائے، میں آکھیا نا جنہ اجر ہے نا انہیں دی تربیت بھی ہے، انہیں یہ تربیت بھی ہے، بھی بچیاں ماں نال کیویں بولنا ہے، ماں بچیاں جواب کیویں دینا ہے، بیوی شوہر نال کیویں بولنا ہے، شوہر بیوی نال کیویں بولنا ہے۔ یہ ساڈا جڑا پنڈاں والا ماحول ہے نا، وہ دے واسطے حدیث کے ساتھ بڑی ضروری ہے، با اوتھے اردو تے پنجابی پڑھی جاوے تاکہ انہاں پتہ لگے جے بندہ بیوی نال چنگا بولے نا، وہ تھلے نہیں لگے ہوندا، سیرت علی تے عمل کردا پیا ہوندا۔ ہن میری گل سمجھ آئی جی؟ ہن حدیث کے ساتھ پڑھی، امام حسن تشریف لے آئے، آگے فوراً فرمایا اماں میرا سلام ہو۔ سیدہ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے، میرا نور نظر بیٹا، میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ عرض کی اماں اپنے گھر میں اپنے نانا کی طیب و طاہر خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا ہاں، وہ چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ امام حسن چلتے ہوئے چادر کے قریب آئے، قریب آگے فرمایا نانا، نبیوں کا مختار نانا، میرا پر سلام ہو، میرا پر سلام ہو۔ نبی نے فرمایا اے حوض کوثر کے مالک حسن، میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ اور امام حسن کو جب جواب مل گیا، عرض کی نانا مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں چادر میں؟ اجازت مل گئی، امام حسن چادر کے اندر۔ پھر بی بی فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ حسین آئے، حسین علیہ السلام نے آکے عرض کی اماں میرا سلام ہو۔ بی بی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا، میرا نور نظر بیٹا، میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ جب سلام کا جواب ملا، وہی سوال کیا جو امام حسن نے کیا تھا کہ اپنے گھر میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہو۔ فرمایا ہاں، وہ آپ کے بھائی سمیت چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اب چادر کے قریب آگے عرض کی نانا میرا پر سلام ہو، تمام نبیوں کے سردار نبی میرا پر سلام ہو، مختار نبی آپ پر میرا سلام ہو۔ جیسے ہی سلام کیا، رسول خدا نے فرمایا حسین، اے گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے حسین، میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ جب سلام کا جواب مل گیا نا، عرض کی نانا اجازت ہے میں آ جاؤں چادر میں؟ نبی نے فرمایا حسین اجازت ہے۔ مولا حسن بھی چادر میں، مولا حسین بھی چادر میں۔ کتنے چادر میں ہو گئے؟ 3۔ مولا دن سلامت رکھے، چادر میں ہو گیا 3۔ بی بی فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر گزری کہ مولا علی آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے آ کے فرمایا اے خاتون جنت، اے نبی کی بیٹی، میرا آپ پر سلام ہو، میرا آپ پر سلام ہو۔ یہ سلام کرنے والا شوہر ہے، امام نہیں ہے تو شوہر بھی ہے، اپنی زوجہ کو سلام کر رہے ہیں۔ اور امام ہو کے جو سلام کرے تے توہین نہیں، چودھری ہو کے جو بیوی نے سلام کرے تے توہین کتھوں ہو جاندی۔ چودھری آکڑے جو ہوئے نا، وہ پھر سیرت علی تے عمل نہیں کردا۔
اس تو زیادہ نہیں کچھ آخنا کیونکہ تسی سارے وڈے ہو تو یہ نہیں کرنے گا، اس تو زیادہ نہیں آخنا۔ مولا علی سلامت رکھے۔ اچھا مولا علی نے آگے سلام کیا، سیدہ نے جواب دیا اے نبی کے وسیع، اے ولیوں کے سردار ولی علی، میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ پوچھا کہ گھر میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہو؟ فرمایا ہاں، وہ آپ کے بچوں سمیت چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ مولا علی چلتے ہوئے قریب آئے، آگے سلام کیا، نبیوں کے سردار نبی میرا پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی، میرے وسیع، میرے جانشین، میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ پوچھا میں آ جاؤں چادر میں؟ میرے نبی نے فرمایا آپ بھی آ جائیں۔ اب چادر میں ہو گئی 4 ہستیاں۔ پھر ایک نبی کی زوجہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے سلام کیا، یا رسول اللہ میرا سلام ہو۔ آپ نے فرمایا میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ میں ضامن ہوں اپنی ہر بات کا، میں بھی آ جاؤں اگر اجازت ہے؟ نبی نے فرمایا تو خیر پر ہے، تیرا انجام خیر پر ہے، لیکن تو ان جیسی نہیں، تو چادر میں نہیں آ سکتی کیونکہ تو ان جیسی نہیں۔ یہ سن کے وہ بڑی مطمئن ہو کے پیچھے ہٹی، یا سیدہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے سلام کیا، بابا میرا سلام ہو۔ آپ نے فرمایا سیدہ اے خاتون جنت میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ عرض کی نانا میں بھی آ جاؤں؟ فرمایا تیرے لیے ہی تو ہے، تو بھی آ۔ جب یہ 5 ہستیاں چادر میں آ گئیں، میرے نبی نے چادر کو اکٹھا کر کے بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ اب پتہ نہیں کتنی بڑی وہ یمنی چادر تھی کہ جس میں 5 آ بھی گئے، پھر نبی نے اکٹھا کر لیا، پھر دایاں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ یہ کیا ہے؟ میری اہل بیت ہے۔ کون سی؟ جو اب چادر کے اندر ہے۔ جیسے ہی فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے، آئی میں چھڑنے لگا جملہ، لیکن تھوڑی توجہ بڑی سونی میرے حال، میں جملہ آدھنا پیا۔ ساتھ ہی فرمایا ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن، اوہ میں قصیدہ ہی پڑھنا پیا، ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔ نبی نے اوہ نبی اے نہیں آکھیا انہاں دا دوست، نبی اے نہیں آکھیا انہاں دا گوشت، میرا خون انہاں دا خون نہیں، فرمایا ان کا خون میرا، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا دوست جو ان کا وہ میرا، جو وہ میرا دوست، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یا علی یا علی، ایکو گھٹ کریا ذرا، ایکو گھٹ کریا۔ جیسے ہی یہ جملے ارشاد فرمائے نا، اللہ نے دیکھا کہ آ رہا ہے، فرمایا عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ میں نے بنایا ان کے صدقے میں ہے جو اب چادر کے نیچے ہیں۔ بسم اللہ، مولا علیہ سلامت رکھے۔ اب جیسے یہ اعلان فرمایا نا کہ جو کچھ بنایا ہے ان کے صدقے میں بنایا ہے، تسی چپ کر گئے ہو، جبریل بول پیا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رب و من تحت الکساء، اے اللہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون کون؟ فرمایا ہم فاطمہ، تو ایک فاطمہ ہے، وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ مالک چادر میں 2 ہیں، ایک کل ہے ایک جز ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے، مصطفیٰ کا داماد ہے،
मुस्तफ़ा के नवासे हैं। आवाज आएगी, होना यही चाहिए था, लेकिन तूने सुना नहीं कि नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, आज अहले बैत का तारुफ होना है। और मैंने नबी को मरकज़े तारुफ नहीं बनाया, सैयदा को बनाया है। क्यों? ताकि लोगों को पता चल जाए कि अहले बैत नबी के रिश्तेदारों को नहीं कहा जाता, सैयदा के रिश्तेदारों को कहा जाता है। बिस्मिल्लाह, मालिक दोनों सलामत रखे। ये तो नबी के रिश्तेदार अहले बैत नहीं होते, सैयदा के रिश्तेदार अहले बैत होते हैं। अब जब ये 5 हस्तियां आ गईं, अल्लाह ने जिब्राइल पूछा, मालिक इजाजत है मैं भी जावा, चादर में जाऊं? फरमाया इजाजत है, जा। फिर आके नबी से पूछा कि इजाजत है मैं आ जाऊं मैं भी चादर में? अब चादर में आ गए तो सैयदा फरमाती अब आयत ततहीर नाज़िल आई। किन के लिए? ये जो चादर के अंदर हैं। अल्लाह ने निजासत को इनसे दूर रखा है, जैसे दूर रखने का हक है। अब निजासत इनसे दूर है, ये निजासत से दूर हैं। कभी किसी को ना कहा करो वो नहीं आता, वो नहीं मानता, वो नहीं सुनता। कभी वो नहीं सुन सकता जो नजस हो, कभी वो नहीं आ सकता जो नजस हो। ओए ना तो निजासत दूर है, जो नजस है वो इनसे दूर है, ये उससे दूर हैं। अब आप ये ना सोचा करें कि फलाना बंदा बड़ा पढ़े है, बड़े ही पढ़े है, पढ़ के पढ़ गया, जिन्ना भी पढ़े वो अगर नजस है ना, मौला तो सलामत रखे, इन्हां दे नेड़े नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये हैं युताहिरकुम ततहीरा, और यहां भी वहीं आते हैं। हर कोई इत्थे भी नहीं आउंदा, इत्थे भी वो ही आउंदा जेड़ा इत्थों भी पाक होवे ते इत्थों भी पाक होवे। मौला तो सलामत रखे यार। अब ये वो 5 हस्तियां हैं, ये वो 5 हस्तियां हैं कि जो नबी को चाहिए थी। हुण मैं तकरीर शुरू करन लगा, क्योंकि अगे तो मैं हदीस किताब पढ़ी है ना, तकरीर तो मेरी हुण है, लेकिन मैं मौजू तो नहीं हटना, रहना मैं इत्थे ही है। ए हदीस किसा दा वजह समझ आई भी नबी क्यों मंगे? क्योंकि नबी को चाहिए थे मुबाहला में। ये एक दिन आयत मुबाहला नाज़िल हुई है, अगली रात को आयत ततहीर नाज़िल हुई, फिर मुबाहला का मैदान आया। ये बिल्कुल साथ साथ हैं। पहले आयत मुबाहला आई, नबी को चाहिए थे सिद्दीक बेटे, नबी को चाहिए थी सिद्दीका मस्तूरात, नबी को चाहिए थे नफ्स, वो भी सिद्दीक। ये जड़ा नफ्स है ना, नफ्स रसूल हर कोई नहीं हो सकता। असी तो आने बा मौला अली गए ने नफ्स रसूल बन के। तुसी जेड़े जाकर बैठे हो ना, तुहाडे वास्ते मौलवी सुनना औखा हुंदा है। मैं यार ओदी वजह होंदी जिस बंदे होंदा ना पढ़ना, वो फिर पढ़दा जेड़ा होंदा है वो नहीं बनदा। तुसी जे तुहाडा हुण घर होया ना, सारे सुनदे पे हो, मैंने बड़ा तजर्बा है इस गल दा। नहीं मैं तुहाडी तुसी मेरे घर आके इत्थे सुनना भी हुंदा, पढ़ना भी हुंदा। वो जेड़ा बंदा पढ़दा हुंदा ना, जेड़ा पिछे बैठा हुंदा, उन्हें कदी नहीं बनदा। बाहर जेड़ा तल्लक होवे ना, इत्थे बैठिया मुक जांदा है। जेड़े आ बह के पिछे बाली तस्बीह रोलदे ने, ओही आंदे ने या अल्लाह मगरो ला। मैं बिल्कुल तुहाने तस्बीह पढ़न देनी नहीं, मैं मौजू समेट लेना। मैंने समेटन लगा देर लगनी नहीं, मैं मौजू यही समेट लेना। मौला तुम सलामत। अच्छा, वो सिद्दीक नफ्स चाहिए। साडे जेहड़े भाई ने ना अहले सुन्नत, मैं क्योंकि अहले सुन्नत पिंड दा रहण वाला, मैं कदी गल इंज की नहीं किसी ने कुछ आखे। मैं अभी मुहर्रम पिंड पढ़िया है, अगों भी मैंने आख्या पढ़िया है, तो तकरीबन 50% मजमा सुन्नी हुंदा ही ते 50% शिया हुंदा ही। ते वो मैंने बड़े शौक नाल सुन लेंदे आन। पर मैं उन्होंने कुछ आखा तो उन्होंने मैंने सुनना तो नहीं, वो मैं आखना हुण भी कुछ नहीं। वो साडे इत्थे पीर करम शाह साहब होए ने भेरे दे जस्टिस आन, उन्हें तफसीर लिखी। उन्हें उस तफसीर एक जुमला लिखा, उन्हें फरमाया ये जड़ा ना अनफोसाना,
ایتھے مراد رسول خدا خود نے، مولا علی گئے نے بیٹے بن کے، کیوں؟ انہوں نے فرمایا جے بیٹے بن کے اس وجہ تو گئے نے کیونکہ داماد نے، تے داماد ہوندہ ہے بیٹا، اور واقعاً جیڑا واقعی داماد ہوئے نا وہ دا حق ہے وہ بیٹا بنے، جیڑا داماد بیٹا نہیں نہ بن سکتا وہ پھر نرا داماد ہی ہوندہ ہے، وہ اعتماد نہیں ہوندہ۔ مولا دن سلامت ہے کہ میں لفظاں دا ہیر پھر دوانا تے میں موضوع تے آواں، اصل گل کریے۔ انہاں فرمایا او بیٹے بن کے گئے، نفس بن کے نہیں گئے میدان وچ۔ میں جسے پڑھیا میں کہ جی بڑی مہربانی تہاڈی، تساں احسان فرمایا ہے کہ اس میدان وچ صرف بیٹے نہیں جا سکتے، داماد بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ نفس کہتے ہیں ایک کو، انفسنا کہتے ہیں کم از کم 3 ہوں تو جمع بنتا ہے، زیادہ جننے بھی ہو جائیں۔ اگر نبی کی بیٹیاں 4 ہیں تو میں تھوڑی توجہ چاہنا، اگر نبی کی بیٹیاں 4 ہیں تو پھر پتہ تو چل گیا نا کہ جو ان کے گھر والے ہیں وہ ہیں نبی کے داماد، میرے نہ بولے میرے نہ رہے، وہ ہیں نبی کے داماد، اور داماد میدان مباہلہ میں جا سکتا ہے، لیکن ایک علی میدان میں گئے اور کوئی میدان میں نہیں گیا۔ اے اندھے نے لوگ اس وقت صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، میں کہتا ہوں مان لیتے ہیں انتقال ہو گیا تھا، داماد تو باقی تھے۔ مولا دونہ بادشاہ رکھے، اگر داماد جا سکتے ہوتے تو باقی بھی جاتے۔ ایک علی کا جانا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ علی کے علاوہ نہ کوئی داماد تھا، سیدہ کے علاوہ نہ کوئی بیٹی تھی۔ یا اللہ مولا دونہ سلامت رکھے۔ ایک ہی جملہ فضائل دا اور 2 جملے مسائل، بس سمیٹ لیا موضوع۔ اور حسین کو لے کے میدان میں گئے، کس سے لے کے؟ امام حسین کو۔ امام حسین کو کہاں اٹھایا ہوا تھا؟ حسن امام کی نبی کی انگلی کے ساتھ، انگلی پکڑے ہوئے، حسین کو گود میں، پیچھے سیدہ، کبھی موقع ملا تو پھر سناؤں گا مباہلہ، ان کے پیچھے علی۔ کیا عظمت سیدہ ہے، آگے آگے رسالت کے قدم، درمیان میں عصمت کے قدم، اوپر امامت کے قدم۔ مولا دن سلامت رکھے۔ کسے گھر شادی نامہ بھیجیا جائے، دعوت نامہ، کسے فنکشن دا کوئی کارڈ بھیجیا جائے، آج کل تو SMS جاندہ ہے، وہ پھر وہ دے جو بچیاں دے نام نہیں لکھنے پاؤندے، صرف ابے دا نام تے یا او دی اہل و عیال یا او دی بیوی دا نام تے کارڈ گیا تے سارے آئے۔ بچہ آ جائے تاں بھی ٹھیک ہوندہ ہے، آ جائے تاں بھی مان آڑی ہے، نہ آوے تاں بھی ٹھیک ہے۔ اگر حسین کو اٹھایا ہوتا سیدہ نے، اگر اٹھایا ہوتا مولا علی نے، لوگوں نے کہنا تھا بچہ تھا، ماں کی وجہ سے آ گیا، باپ کی وجہ سے آ گیا۔ نبی نے اپنی گود میں اٹھا کے بتایا کہ یہ ماں باپ کی وجہ سے نہیں آیا، اللہ نے بلایا ہے تو حسین آیا ہے۔ مولا دن سلامت رکھے۔ جسے ہاتھوں پہ اٹھا کے میدان میں لائے تھے کہ شاید دیکھ لو کل کو تم کو بھی میدان میں جانا پڑے گا۔ ابنا کی جگہ علی اکبر و علی اصغر، انفسنا کی جگہ عباس، نساء کی جگہ زینب و کلثوم، اجرکم علی اللہ۔ بس کوئی لمبا چوڑا مصائب نہیں، بس اپنا نام لکھوانے کے لیے کہ میں نے بھی ذکر مظلوم کیا ہے۔ ایک آدھ جملہ کہنا ہے میں نے۔ عزادارو، جب بغیر پلانوں کے اونٹ آئے نا، اجرکم علی اللہ، سیدانیاں محملوں پہ سوار ہوئی، محمل ہی کہوں نا، محمل ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جب بیبیاں محملوں پہ سوار ہو گئی نا، پیچھے رہ گئی جناب سکینہ۔ مولا نے اٹھا کے نا جناب سکینہ کو پھپھی کی گود میں بٹھانے کا ارادہ کیا۔ دل دکھے مجھے معاف کر دینا، کمینہ کہتا ہے سجاد سکینہ الگ اونٹ پہ سفر کرے گی۔ جب کہا نا کہ سکینہ الگ اونٹ پہ سفر کرے گی، امام فرماتے ہیں اونٹ بھی دیکھ، میری 4 سال کی سکینہ بھی دیکھ، یہ 3 یا 4 سال کی بچی کیا الگ اونٹ پہ سفر کرنے کے قابل ہے؟
कमीना कहता नहीं सज्जाद ये अलग ऊँट पे सफ़र करेगी। अज़ादारो मेरे मौला ने उठा के जनाब सकीना को ऊँट पे बिठाया। जैसे ही ऊँट उठा सकीना गिर पड़ी, फिर बिठाया फिर गिरी। अब दिल दुखे मुझे माफ कर देना, जब दूसरी मर्तबा सकीना गिरी है ना, उस वक़्त इमाम फरमाते हैं कमीना मेरी बच्ची को अलग ऊँट पे सवार न कर, ये मरने से पहले मर जाएगी। उस वक़्त कमीना कहता नहीं सज्जाद ये अलग ऊँट पे सफ़र करेगी। अब दिल दुखे मुझे माफ़ कर देना, कमीने ने ऊँट बिठाया, ऊँट पे जनाब सकीना को लिटाया, लिटा के एक रस्सी लेके सकीना और ऊँट को इकट्ठा बांध दिया। अब जो ऊँट चलता ना, सकीना रो के कहती भैया मैं मर जाऊंगी।